قدر کی رات میں۔ اگر قرآن کے باطن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لیلۃ القدر اگر جناب سیدہ ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو زہرا کی حویلی پہ نازل کیا، ہم نے قرآن کو زہرا کی دہلیز پہ نازل کیا۔ پھر خدا کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ بطول کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا ترجمہ کیا گیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ امام سے پوچھا گیا اگر لیلۃ القدر سے مراد جناب سیدہ ہے تو خدا نے مہینوں کی کون سی بات کی ہے؟ فرمایا خدا نے لاکھوں مہینوں کی نہیں بات کی، خدا نے کروڑوں مہینوں کی بات نہیں کی، خدا نے خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی بات کی ہے۔ خدا نے 1000 کا تقابل انبیاء سے کیا ہے، اور خدا نے کہا تمہیں کیا پتا کہ زہرا کون ہے؟ زہرا 1.25 لاکھ انبیاء سے بہتر ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بطول ہزاروں انبیاء سے افضل ہے، یہ ہزاروں انبیاء سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کو لیلۃ القدر جناب سیدہ نظر آئے گی اس صورت میں۔ خدا کہتا ہے یہ زہرا 1000 انبیاء سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ، کیونکہ اس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب کہا گیا کہ اس رات پہ فرشتے اترے۔ یقیناً میں نے کہا کہ میں اس کے ظاہر کے ترجمے سے انکار نہیں کرتا کہ ظاہراً یہ ترجمہ غلط ہے کہ یہ رات وہ رات ہی نہیں ہے، لیکن تنزل الملائکہ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح ہو، اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ روح امام فرماتے روح الامین ہے ایک ملک مقرب جس کا نام ہے جبریل امین۔ زہرا وہ ہے کہ اس کے دروازے پہ صرف ملائکہ نہیں آتے، روح بھی آتا ہے۔ فرشتہ صرف فرشتے نہیں آتے، فرشتوں کا سردار جبریل بھی آتا ہے۔ اب اگر اس رات سے مراد یہ ظاہری رات لیا جائے کہ یہ ظاہری رات ہے اور اس رات پہ فرشتے آتے ہیں اور اس رات پہ ہی روح الامین آتا ہے، تو پھر اگلا ترجمہ پھر کھولنا پڑے گا کہ اگر اس رات پہ فرشتے آتے ہیں تو آگے خدا کہتا کل امر سلام، وہ اس رات پہ امر لے کے جاتے ہیں، اس رات سے حکم لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر بتایا جائے کہ اگر وہ امر لے کے جاتے ہیں تو کون سا اول الامر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے انہیں حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس رات پہ فرشتے امر لے کے نازل ہوتے ہیں، فرمایا فرشتے آتے ہیں اور امر یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ امر سے مراد ارادہ، امر سے مراد حکم، امر سے مراد قدرت، امر سے مراد 29 معنی قرآن میں امر کے کیے گئے۔ جتنے بھی معنی قرآن میں کیے گئے امر سے مراد ہے حکم۔ اب آئیے پوچھتے ہیں کہ امر کیا ہے؟ خدا کہتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، جب میں خدا امر کرتا ہوں کہ کوئی چیز ہو۔ اب میں نے بس یہی بات آپ کو سمجھانی اور اجازت دوں گا۔ خدا کہتا تنزل الملائکہ، تو یہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں والروح، اور روح الامین نازل ہوتا ہے کیا لینے کے لیے؟ امر لینے کے لیے۔ اب مجھے حویلی زہرا کے علاوہ کائنات میں کوئی دروازہ ایسا دکھاؤ جو فرشتوں کو امر دیتا ہو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے۔ کوئی ایسا دروازہ دکھاؤ جو فرشتوں کو، صرف فرشتوں کو نہیں جبریل کو بھی امر دیتا ہو۔ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اس رات میں صرف فرشتے نہیں آتے، روح الامین بھی آتا ہے اور امر لے کے چلا جاتا ہے۔ اب میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ خدا کہتا امر کی خدا نے ایک ہی نشانی بتائی کہ امر کی نشانی یہ ہے کہ امر جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ امر ارادہ کرتا ہے کون ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب بات بڑی خوبصورت بڑی جلدی کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جب شہزادوں نے کہا تھا اماں ہمارے کپڑے نہیں ہیں، تو بی بی نے کہا تھا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو درزی آیا تھا وہ درزی کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، روح الامین آیا تھا، جبریل امین آیا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب قرآن کی آیت کی تفسیر کھل گئی، تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ دروازہ ہے جس پہ روح الامین بھی آتا ہے۔ کیا لینے کے لیے آتا ہے؟ امر لینے کے لیے آتا ہے۔ اور شہزادی نے کہا تھا فرشتوں کے پاس نہیں، شہزادی نے کہا تھا کپڑے ہیں، ماں کا نام نہیں اللہ کے آمد کا نام ہے۔ صرف فرشتے نازل نہیں ہوتے، روح الامین بھی آتا ہے، امر لے کے چلے جاتے ہیں، سلام اور سلامتی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک ایک لفظ روک رہا ہے اس رات سورہ قدر کو جناب سیدہ پہ ثابت کرنے کے لیے۔ فرشتے امر لے کے جاتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں لے کے جاتے،
روح الامین بھی لے کے جاتا ہے، اور صرف امر نہیں لے کے جاتے، سلامتی بھی لے کے جاتے ہیں۔ اب اس جملے پہ اللہ بخاری صاحب توجہ فرمائیے گا، فرشتوں کو کس سلامتی کی ضرورت ہے؟ کیا بات! سلامتی اسے چاہیے جسے خوف ہو تنزلی کا، جسے خوف ہو گرنے کا۔ فرشتے، خدا کہتا ہے فرشتے یہاں سے سلامتی لے کے جاتے ہیں۔ فرشتے یہاں آتے ہیں تو فرشتے ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو سلامتی لے کے جاتے ہیں۔ مجھے حویلی زہرا کے علاوہ کوئی دہلیز دکھاؤ جو فرشتوں کو سلامتی دیتی ہو، اگر نہیں تو پھر میں ثابت کر دیتا ہوں۔ 3 دن سیدہ کے دروازے سے روٹیاں خیرات میں گئی، 3 دن روٹیاں خیرات میں گئی، اور جو تینوں دن روٹیاں مانگنے آتے رہے وہ فقیر نہیں تھے، وہ کون تھے؟ فرشتے۔ آئے پھر ذہن میرے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ امر بھی لیتے ہیں اور سلامتی بھی لیتے ہیں۔ 3 دن مسلسل فرشتے آئے، فقیر، یتیم اور قیدی، 3 دن روٹیاں دی۔ سلامتی کس دن دی؟ پہلے دن نہیں، کیا کہنے نہیں، تیسرے دن۔ جب تیسرے دن آ کے فرشتے نے اپنا تعارف کروایا اور اس نے کہا کہ میں ملک المقرب ہوں، میں روٹی جو لینے آیا میں فقیر نہیں تھا، روٹی تھی فضا کے ہاتھ میں، آگے پر تھا جبریل کا، جبریل نے اپنے پر کو ظاہر کر کے کہا فضا فقیر نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ فضا دے کے کہتی میں بھی فقیر سمجھ کے نہیں دے رہی، کیا کہنے، میں بھی فرشتہ سمجھ کے دے رہی ہوں۔ فرشتہ کا نام آنا تھا، قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو فرشتے کو تو روٹی کیوں دے رہی ہے؟ بی بی فضا کے جملے خدا نے قرآن میں آیت بنا کے آج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ فضا دے کے کہتی ہے تو کیا سمجھتا ہے ہم تمہیں روٹی فرشتہ سمجھ کے دے رہے ہیں؟ ہم نے تو تمہیں وجہ اللہ کا صدقہ دیا۔ کس لیے صدقہ دیا ہے؟ فضا کی آواز ہے تاکہ تمہیں سلامتی ملے۔ اب خدا کہتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں یہاں سے سلامتی لینے کے لیے۔ اب قرآن کی آیت کھل کے سامنے آ گئی، لیلۃ القدر جناب سیدہ خیر من الف شہر، ہزاروں انبیاء، اور جس دروازے پہ نازل ہوتے ہیں وہ روح الامین جبریل، اور جو امر لے کے آتا ہے وہ جناب سیدہ دیتی ہے، اور جو سلامتی دی ہے وہ جو 3 دن فقیر آئے تھے۔ اب آخری ٹکڑا سن لو، پوری تفسیر 1 گھنٹے کی میں نے لمحوں میں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ہی یا حتی مطلع الفجر، یہ ہے اس سورہ قدر کا اختتامیہ کہ جب فجر طلوع ہو جائے۔ اب اگر اس کو رات سے مراد یہ رات سمجھا جائے جس کو ہم گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے آئے، امر لیا، چلے گئے، اور طلوع فجر کے بعد امر ختم ہو گیا۔ پھر طلوع فجر کے بعد ہی حتی مطلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جائے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا مولا اس سے مراد کیا ہے؟ جب معصوم لیلۃ القدر سے مراد جناب سیدہ کہہ رہے تھے، اب ایک ہی جملہ کربلا میں آپ کی روحوں کو سکون دے دے گا۔ امام نے فرمایا الفجر هو الحسین، فجر سے مراد حسین ہے۔ فرشتے آتے ہیں زہرا کے دروازے پہ آمر لینے کے لیے، سلامتی لینے کے لیے، تب تک سلامتی دیتے رہتے ہیں جب تک حسین نازل نہیں ہو جاتا، اور جب حسین نازل ہوتا ہے اب جب فرشتے دروازے پہ آتے ہیں تو اب فضا کہتی اب زہرا سلامتی نہیں دے گی، اب فدرس بھی پڑھ لے گا تو زہرا سے نہیں، ہی یا حتی مطلع الفجر، اب حسین طلوع ہو چکا۔ بہت اچھے باطنی تعریف لیلۃ القدر کی بات ہے۔ اب حسین طلوع ہو چکا ہے، وہ فرشتے جس نے سیدہ کے دروازے پہ آ کے سلام کیا، کپڑے بی بی کے کہنے پہ آئے، روٹیاں بی بی کے کہنے پہ نہیں، لیکن جب فطرس آیا تو کیا سیدہ زمانے پہ موجود نہیں تھی؟ موجود تھی، نبی کی بیٹی، لیکن فطرس کو شفا سیدہ نہیں دے رہی، فطرس کو شفا دے رہا ہے حسین۔ حسین اس لیے شفا دے رہا ہے کہ خدا نے کہا تھا سلامتی اور امر زہرا دے گی، تب تک دے گی جب تک حسین نہیں آ جاتا۔ جو ہی حسین طلوع ہوگا اب امر بھی حسین دے گا، اب سلامتی بھی حسین دے گا۔ اس لیے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا لیلۃ القدر کی
سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا سمیٹ لیتا ہے وہ بندہ لیلۃ القدر کی ساری فضیلت جو قدر کی رات حسین کے دروازے پہ گزارتا ہے۔ کیا کہنے کیونکہ یہ جس کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ ہے وہ حسین بے شک جو آج کی رات امر دیتا ہے۔ یہ کربلا توحید کا دفتر ہے، حسین کاتب تقدیر ہے، پورے سال کی تقدیر آج کربلا میں بیٹھ کے حسین ترتیب دیتا ہے، ترتیب حسین دیتا ہے، نافذ وقت کا امام کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بے شک وقت کا امام اس وقت 12ویں شہنشاہ ہے، لیکن امر آج بھی حسین دے گا، نافذ وقت کا امام ہے۔ آج بھی فرشتے حسین کے دروازے پہ آئیں گے، آج بھی لوگ حسین کے پاس کربلا میں رکھی جائے گی، آج حسین بتائیں گے کسے کتنا رزق ملنا ہے، کسے کتنا زندہ رہنا ہے، کسے کب شفا ملنی ہے۔ تو آج کی رات اگر فیصلے حسین کرتا ہے تو اب بتاؤ کہ راضی کسے کہنا چاہیے، شافی کسے کہنا چاہیے، مالی کسے کہنا چاہیے، ممید کسے کہنا چاہیے، محیی کسے کہنا چاہیے۔ پھر ہمارا تو عقیدہ ہے زندہ بھی یہی کرتا ہے، موت بھی یہی کیا کرتا کہنے ہے، کیا کہنے عشق بھی یہی کیا کرتا کہنے ہے۔ کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آج کا امام نعرہ حیدری، علی۔ آیت سورہ قدر کی تفسیر آپ کے سامنے لمحوں میں بیان ہوئی۔ سورہ قدر سے مراد سیدہ ہے اور قدر کا مطلع الفجر حسین ابن علی۔ آج کی رات امام حسین علیہ السلام کی حرم میں 2 رکعت نماز زیارت کی نیت سے ادا کی جائے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے، زیارت آل یاسین پڑھی جائے، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کی جائے، سیدہ کے دشمنوں اس پہ تبرہ کیا جائے۔ آج جس نے حسین کے ساتھ آج کی شب گزار دی، ایک فرمان میں معصوم کا اور پڑھ دیتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا چند راتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسین کے پہلو میں گزارنے والا بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ ایک شب عاشور جس نے حسین کے پہلو میں گزاری، ایک نیمہ شعبان جس نے حسین کے پہلو میں گزاری، ایک لیلۃ القدر جس نے حسین کے پہلو میں گزاری، اور ایک عرفہ کی شب جس نے حسین کے پہلو میں گزاری۔ کامل زیارات میں معصوم فرماتے 4 شبہا، 4 راتیں ایسی ہیں، خوش قسمت ترین ہے وہ انسان جس نے یہ 4 راتیں حسین کے گھر میں گزاری۔ شب عاشور حسین کے ساتھ گزاری، نیمہ شعبان حسین کے ساتھ گزاری، شب قدر حسین کے ساتھ گزاری، شب عرفہ حسین کے ساتھ گزاری۔ جب امام نے 4 شب بتائی تو آپ فضیلت بتاؤں گا اور آپ کو رشک آئے گا کہ آپ کس جگہ پہ ہیں، آپ کو مقدر پہ ناز آئے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولا ہر ایک عبادت کے ساتھ آپ فضیلت بتاتے ہیں، جس نے یہ کام کیا اسے اتنے قرآن کے برابر ثواب، اس نے اتنے حج کے برابر ثواب، اسے اتنی زکوٰۃ کے برابر ثواب، اس کا قیامت والے دن یہ حساب ہوگا، اسے یہ اجر ملے گا، اسے یہ جزا ملے گی۔ لیکن آپ نے یہ 4 راتیں بتائی ہیں کہ جس نے حسین کے پہلو میں گزاری وہ خوش قسمت ہے، آپ نے جزا نہیں بتائی، آپ نے اجر نہیں بتایا، جنت میں مقام کیا ہوگا، سلسبیل کیا ہوگی، کوثر کیسے ملے گا۔ آپ نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے لیکن اس رات گزارنے والے کا اجر نہیں بتایا۔ جب کر اس رات گزارنے والے کا اجر نہیں بتایا، اجر سننا، مقدر پہ ناز کرنا۔ امام نے جس نے یہ 4 راتیں حسین کے پہلو میں گزاری، سمجھو اس نے حسین کے خیمے میں گزاری۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ۔ یہ 4 راتیں ہیں جو تم نے اگر حسین کے صدقے تو سمجھو شہر میں نہیں، خیمہ حسین کے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور زمانے کو کیا بتایا جائے کہ خیمہ حسین کی فضیلت کیا؟ بے شک کون بتائے کہ حسین کا خیمہ کیا تھا؟ یہ وہی خیمہ تھا جس کے پہرادار کا نام عباس تھا۔ آج بھی روضہ حسین خیمہ ہے اور دروازے کا پہرے دار عباس ہے۔ جس دروازے کا پہرے دار عباس تھا، مسلمانوں نے شام غریبہ اس خیام کو آ گئے۔ یہ رات جہاں گناہوں کی بخشش کی رات ہے، جہاں گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، وہاں یہ رات حسین کو گریے کی بھی رات ہے، آنسوں کی خیرات کی بھی رات ہے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے
यतीमी देखी है हुसैन की बेटी ने 4 साल की उम्र। हाय हाय आज भी आधी रात के बाद करबला की अगर सुनसान हवाओं में सुन सको, तुम्हें किसी मासूमा की सिसकियों की आवाज आएगी। वो शहजादी जो शाम गरीबा सैयदुल साजिदीन के कदमों में बैठ के कहती थी, सज्जाद, जब आपसे फूफी ने पूछा था कि खयाम में जल के मर जाएं या बाहर निकले, तो आपने कह दिया कि खयाम से बाहर निकलिए। तो फूफी ने पूछा था कि सज्जाद, तू वक्त का इमाम है, बताइए मेरे सर पे चादर नहीं है। तो आपने कहा था कि बालों का पर्दा बनाइए। सैन सकीना रो के कहती है, सज्जाद, उनके बाल बड़े थे, उन्होंने बालों से चेहरा छुपा लिया। मुझे बता, मेरे बाल छोटे हैं, मैं चेहरा कैसे छुपा? मौला सैयदुल साजिदीन की रो की आवाज आई, मासूमा, अपने हाथों से चेहरा छुपा लीजिए। हाथों को छुपा लिया, अपने चेहरे को। चेहरे पे हाथ थे और शहजादी हाथों के साथ अपने चेहरे को छुपा के। और आप एक बार जरूर मुशाहिदा कीजिएगा, जब किसी इंसान ने अपने हाथों के साथ चेहरा छुपाया हो, उसे नजर कुछ नहीं आता। हाय हाय हाथों के साथ चेहरा छुपाया हुआ, कभी दाएं दौड़ रही थी, कभी बाएं दौड़ रही थी, खबर ही नहीं हुई कि कब बाप का कातर करीब हाय 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 और देख के कहने लगा कि जहां खयाम को आग लगी हुई है, ऐ बच्ची, तू किसे तलाश कर रही है? रो के कहती, शायद कोई मेरा खैर खा गया है। देख के कहने लगी, जल गए हैं खयाम, मारा गया है गरीब का बाबा, मुझे कोई फुरात के किनारे पे पहुंचा दे। जब कहना फुरात के किनारे पे पहुंचा दे, वो मलआउन देख के कहता, पानी पीने का इरादा है? मासूमा कहती, कहीं पीऊंगी, क्योंकि मेरा असगर प्यासा चला गया। उसका पानी ही नहीं पीना तो दरिया का दहाना क्यों ढूंढ रही है? मासूमा देख रही, वहां मेरा चचा अब्बास है, कोई मुझे चचा अब्बास तक पहुंचाए, मैं जाके उसका शाना हिला के कहूं कि खयाम को आग लग चुकी है। अब्बास का नाम आना था, ये मलआउन घोड़े से नीचे उतर आया। देख लगा, तू अब्बास को तलाश कर रही है, तू कोई अब्बास के रिश्तेदार है? देख के चेहरे पे हाथ थे, रो के कहती, अब कोई सवाल अब्बास से पूछे, अब्बास बताएगा कि मैं उसकी कौन हूं। देखेंगे लगा, अब्बास तो मारा गया, तू बता अब्बास तेरा क्या लगता है? रो के कहती, मैं वही हूं अब्बास की, जिसके पांव पे हाथ रख के मशकीला इतना कहना था। देख लगा, नहीं पहचाना, बता किसकी बेटी है? रो कहती, हुसैन की बेटी हो। हुसैन का नाम आना था। इस मल्लाओं ने बीबी के हाथ चेहरे पे थे, इस मल्लाओं ने ऐसा प्यार किया, शहजादी नहीं। रो कहती, सज्जाद, आपने तो कहा था कि अपना चेहरा हाथों से छुपा लीजिए। बस मासूमा वहां से उठी है, और वहां से उठ के जब खयाम के करीब पहुंची तो जल चुके हैं खयाम, और जले हुए खैमों की राख पे आले मोहम्मद के चंद यतीम बैठे हैं, और अली की बेटी एक जले हुए खैमे की लकड़ी उठा के अल हाफिज वल हफीज की सदा दे रही थी। बीबी सदात के यतीमों का पहरा दे रही थी। धूल से घोड़े की धूल उठी। शहजादी ने समझा शायद कोई फिर खयाम की तरफ बढ़ रहा है। बीबी चंद कदम आगे बढ़ के कहती है, आगे ना आना, मेरे आले मोहम्मद के यतीम सो रहे हैं। जब घोड़ा सवार ना रुका, अली की बेटी की चीख आई, आवाज दे कदी, मामूली न समझ, मैं हुसैन की बहन हूं। घोड़े के कदम ना रुके, चंद कदम घोड़ा आगे चला। बीबी रो के कहती है, मुझे आम मस्तूर न समझ, मैं फातिह खैबर की बेटी हूं। घोड़ा ना रुका। जब घोड़े के टापों की आवाज बिल्कुल करीब आ गई तो घोड़े की लजाम में हाथ डाल के बीबी ने आखिरी तारुफ करवाया। देखती, मैं अब्बास की बहन हूं। अब्बास का नाम आना था। घोड़ा सवार की चीख निकली। जब घोड़ा सवार के रोने की आवाज मेरी शहजादी के कानों में पड़ी, देख के कहती, मेरे एक दिन में कई मारे गए, मुझे रोने कोई नहीं आया, तू जो अब रोने आया है तू कोई मेरा अपना है। घोड़ा सवार ने चेहरे से नकाब उल्टा। बेटी ने मुद्दत के बाद बाबे का चेहरा देखा। वो ज़ैनब जिसने 19 रमजान की शब बाबे को जख्मी देखा था, 21 रमजान 40 हिजरी का विदा किया हुआ बाबा, शाम गरीबा 8 हिजरी को अली की बेटी ने जब यूं बाबे का चेहरा देखा, चंद कदम पीछे हटी, रो कर तब आया जब मेरा हुसैन मारा गया, तब आया जब मेरा अब्बास मारा गया। देख के बीबी रोती हुई वहां गई जहां जले हुए खैमों में सैयदादियां बैठी हुई थी। अब करबला में अगला जुमला सुनना। बीबी सादात में सैयदादियों के करीब जाकर थी, ए सैयदादियों, किसी के पास कोई जली हुई चादर है? किसी के पास कोई मकना है? किसी के पास कोई कटा हुआ बुरका है? सैयदादियों की आवाज आई, जल गए बुरके, बन गई राख खैमों की। अली की बेटी अब बुरका क्यों ढूंढ रही है? रो के कहती, बाबा मिलने के लिए आया।
میں زندگی میں بابے کے سامنے بغیر چادر کے نہیں گئی. بس اتنا کہنا تھا. شہزادی نے اپنے بال اپنے چہرے پہ کیے, کربلا کی خاک اٹھا کے بالوں پہ ڈالی, چہرہ چھپایا بالوں سے, بال چھپائے کربلا کی ریت سے. بابے کے قریب جا کے کہتی بابا بابا کربلا چھوڑ. ٹیلے پہ کھڑا ہو کے بیٹی کا امتحان. آ گئی علی کی بہویں, آ گئی علی کی بیٹیاں. آخری 1 منٹ, کوئی کہتی دادا علی میرا سلام, کوئی کہتی چچا علی میرا سلام, کوئی کہتی مولا علی میرا سلام. امیر المومنین کی آواز دی, ہر کوئی آ گیا. کسی نے میری سکینہ کو کیوں نہیں بلایا؟ سکینہ کا نام آنا تھا. شہزادی رو کے کہتی وہ سامنے ریت کا تکیہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. امیر المومنین گھوڑے سے اترے, وہاں گئے جہاں معصومہ بیٹھی تھی. معصومہ کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا, کان زخمی تھے, چہرہ زخمی تھا, کرتا جلا ہوا تھا, سر پہ کربلا کی ریت تھی. امیر المومنین قریب گئے, بی بی ہٹھی اور دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کے کہتی ہے نجف کا امیر کربلا کے غریب کی بیٹی کا سلام. جب نجف کا امیر کربلا کے غریب کی بیٹی کا سلام. علی جیسے فاتح خیبر کی چیخ نکلی, رو کے دادا کہہ کے بلا, بابا کہہ کے بلا, رشتے سے کیوں نہیں بلایا؟ رو کہتی مجھے کربلا نے سکھا دیا, ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے. بابا تیری نے ایک پہرا دیا, تو نجف چھوڑ کے کربلا آ گیا. اس وقت کہاں تھا جب میں 70 قدم پہ رو رو کے کہہ رہی تھی دادا علی میرا بابا بچا لے, میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا جاتا رہا, میں 13 ضربوں پہ تیرا انتظار کرتی رہی, بابا تو علی کی آواز ہے سکینہ, امتحان کا وقت تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا.